نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت اور اپنی صحبت مبارکہ کے فیض سے انسانوں کو نئی زندگی عطا فرمائی، اور ہر شخص جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ اٹھائی ہے، کائنات کا بہترین اور کامیاب انسان، اور پھر خصوصاً اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمتوں اور رفتوں کے ساتھ کائنات کے ماتھے کا جومر ہیں۔ اور پھر اہل بیت میں نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شجاعت، اپنی سخاوت، اپنی بہادری اور اپنے کردار کی عظمتوں سے رہتی دنیا تک انسانوں کی یادوں اور انسانوں کی خوشبوئیں اور انسانوں کے دلوں کی بنیاد ہیں۔ جب بھی شجاعت کا نام آتا ہے اور جب بھی بہادری سخاوت کا نام آتا ہے، حسین بن علی سامنے آ جاتے ہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ابھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی بشارت دی کہ آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن سے صاحبزادہ آنے والا ہے۔ اور جب پیدا ہوئے، اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کو مبارکباد دی، اور پھر آپ کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا، اور پھر آپ کی تحنیک، آپ کے کان میں اذان، سب چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سب چیزیں سر انجام دیں۔ اور پھر جو آگے بڑھتے گئے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں اور آپ کی چاہتوں کا مرکز بنتے گئے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عمر فاروق کا دور، صدیق کے دور میں حسین آ کے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کھڑے ہوتے، صدیق اکبر اٹھتے اپنی گود میں لے لیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حسین ملنے کے لیے آئے، دروازے پہ تربان کھڑا تھا، اندر کسی مہمان سے آپ محو گفتگو تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہاں کھڑے تھے انتظار کی اجازت کی انتظار میں۔ حسین بن علی نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں، صاحبزادے، انہیں اجازت نہیں مل رہی تو میں کیوں کھڑا رہوں، میں بھی واپس جاتا ہوں۔ آپ کو عمر فاروق کو پتہ چلا، پیغام بھجوایا اور آ کے کہا، جب بلایا تو کہا کہ حسین، اللہ نے جو ہمیں خلافت عطا فرمائی ہے، آج جو ہمارے سروں پر تاج ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم اور پھر خاندان نبوت کی برکتیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دروازے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین پہرے دار کے طور پر کھڑے ہیں۔ اور پھر علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں، اپنے والد محترم کے دور میں حسین کا کردار بڑا عظیم اور مرتبے والا رہا۔ اور مجموعی طور پر اگر حسین بن علی کی زندگی کو دیکھا جائے تو سخاوت کا پیکر نظر آتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، سائل آئے، آپ سے کچھ درخواست کی تو فرمایا اس وقت تو کچھ نہیں، انتظار کرو، چند دن بعد ہمارا وظیفہ آنے والا ہے۔ وظیفہ پہنچا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس سائل کو بلایا جو مدینہ میں انتظار میں تھا، اس سائل کو بلا کر جو کچھ بھی تھا حضرت معاویہ کی طرف سے آیا، سب کچھ اس سائل کی نظر کر دیا، اور اس سے معذرت بھی چاہی کہ ہم تمہاری زیادہ مدد نہ کر سکے۔ اندازہ لگائیے سخاوت کا اللہ نے کیا پیکر بنایا تھا، کیوں نہ سخی بنتے کہ سرور کائنات کی گودوں میں کھیلے بڑے، اور ان کے والد محترم فاتح خیبر خود سخاوت کا منبع، اور والدہ محترمہ لخت جگر رسول وہ خود سخاوت اور شجاعت کا پیکر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اور پھر حسین بن علی کی بہادری اور شجاعت کہ پوری حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ پوری حکومت کو، وقت کے طاغوت کو، وقت کی حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں۔ تو یہ ان کا وقت کی حکومت کو چیلنج کرنا، دین کی حفاظت، دین کی سربلندی اور نانا محترم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت، یہ اس کا پیغام تھا۔ تو یہی پیغام میرے آپ کے لیے بھی ہے کہ دین کی حفاظت، دین کی عظمت اور دین کی اشاعت کے لیے جدوجہد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نواسہ رسول کو دیکھتے ہیں کہ جہاں شجاعت تھی، جہاں بہادری تھی، جہاں سخاوت تھی، وہاں نواسہ رسول
قرآن اور تلاوت قرآن اور نماز سے شغف ان کا ایسا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آخری وقت میں میدان کربلا میں جب طاغوت اپنی فوج اور اپنے استبداد کے ساتھ وہاں آل رسول کے مقابلے کے لیے تھا، آل رسول پریشانیوں کے شکار تھے، لیکن اس کے باوجود نواسۂ رسول قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں۔ تو حسین بن علی کا پیغام یہی ہے کہ ہر اوج ہے مقام حسین بن علی کا، ہر اوج ہے مقام حسین بن علی کا، اسلام کا پیغام حسین بن علی کا، اسلام کا پیغام حسین بن علی کا۔ نام یزید لیتا نہیں کوئی ذی شعور، نام یزید لیتا نہیں کوئی ذی شعور، ہر دل میں ہے مقام حسین کا۔ اور شورش کاشمیری نے کہا تھا، بڑھ گئی ان کے لہو سے کربلا کی آبرو، بڑھ گئی ان کے لہو سے کربلا کی آبرو، بن گیا میدان حسین تاریخ کی آواز۔ ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیا رسول اللہ نے، ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیا رسول اللہ نے، میں کہوں کیسے کہوں کیوں کر کہوں شان حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔